المدد یا امام زمان، المدد یا امام زمان، المدد یا امام زمان، المدد یا امام زمان۔ ہے پریشان سارا جہاں، ہے پریشان سارا جہاں، المدد یا امام زمان، المدد یا امام زمان، المدد یا امام زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واکشف نماہم بظہور صاحب الزمان۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان نواب صابر فرام قائم ٹی وی کینیڈا آپ حضرات کی خدمت میں دعائیہ نشست لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے پوری دنیا سے علماء کرام کو جمع کیا ہے۔ جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا اس وبا سے پریشان ہے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام کو رکھا ہے۔ اور ناظرین، اس آج کے پروگرام میں کچھ ہماری نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے اس پروگرام میں تاخیر ہوئی، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں، خداوند عالم تجھے واسطہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اس وبا کو اس دنیا سے دور کر دے۔ ناظرین، آج کی اس دعائیہ نشست میں حجت الاسلام مسلمین مولانا سید عابد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حیدر مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا معراج مہدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عابد خان صاحب نجف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عبداللہ نجفی نجف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ارشد عباس زینبی صاحب ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شباب حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سمر صاحب جو ہمارے ساتھ ایران سے موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید زیغم الغروی ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفدر حسین صاحب باقری ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا احسن جوادی نجفی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت نجف سے موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فضل ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا احسن صاحب زیدی ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آج پوری دنیا اس کووڈ-19 کے وبا سے پریشان ہے۔ اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں۔ خاص کر کے ہندوستان میں بہت زیادہ مریض جو ہیں دوائی نہ ملنے کی وجہ سے، آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ پروگرام اس لیے سوچ کے رکھا کہ خداوند عالم پوری دنیا میں یہ پروگرام جائے گا، پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، اور میری گزارش ہے کہ جو مومنین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دعا کے ساتھ وہ آمین ضرور کہیں۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اولاً اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ متبانہ گزارش کرتے ہیں مولانا حسن جواد نجفی صاحب سے کہ وہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کریں، اور آج سے 1400 سال پہلے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر کے اور دعائیہ کلمات پیش کریں۔
ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا حسن جواد نجفی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسا مزاج ہے حضور کا؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں کرم ہم۔ آغا، ہم آپ کا قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے بہت بہت شکر گزار ہیں اور اس پروگرام میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ، میں بھی اپنی طرف سے شکر گزار ہوں کینیڈا ٹی وی کا، قائم ٹی وی کا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کہ موقع دیا کہ تمام علماء کے درمیان میں جو دعا ہو رہی ہے اس میں میری بھی ایک نحیف سی آواز دعا کے طور پر بارگاہ معبود حق کی طرف جائے۔ بہرحال اس پروگرام کے طفیل میں پروردگار ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے اس پورے جہان سے اس وبا کو، اس کووڈ-19 کو دور فرمائے حق نام۔ جیسا کہ دعا کا موضوع بہت ہی وسیع ہے، اور اگر اس کو قرآنی نظریے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پروردگار خود کہتا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ یقیناً پروردگار نے یہ بات کہہ دی کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا تمہاری قبول کروں گا، تو اب کوئی بہانہ نہیں ہے کہ دعا نہ مانگی جائے۔ کوئی بھی پریشانی ہو دعا مانگے اور یقیناً قبول ہوگی۔ اور اب دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیجیے، بلکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی مثال دستک کی طرح ہے۔ جب مسلسل کسی دروازے پر دستک دی جائے گی تو آخرکار وہ دروازہ کھلی جائے گا۔ جب دنیا کی آپ بات کریے تو دنیا میں کسی کا بھی گھر ہو، میں کہوں کسی دشمن کا بھی گھر ہو، لیکن بار بار آپ اس کے دروازے پر دق الباب کریے گا تو ایک مرتبہ کھول ہی دے گا، اور آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پورا کر کے کہہ دے گا بھائی جاؤ تم ہمارے در سے چلے جاؤ، بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ نہیں۔ لیکن یہ دعا تو اس دروازے پہ دق الباب کا کام کرتی ہے کہ جو رحمت للعالمین، اور جس نے یہ خود کہا ہے کہ تم دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ کہ معصوم نے فرمایا کہ تم دعا کرتے رہو، یقیناً ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، ایک بار یقیناً دروازہ کھلے گا اور پروردگار کہے گا کہ میں تم سب لوگوں کی دعا قبول کرتے ہوئے اس جہان سے اس وبا کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس عالم میں معصومین کی احادیث کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ایک تو سب سے بہترین دعا ہے، اور دعا کے وقت اگر اس مہینے میں دیکھا جائے تو اس مہینے میں سب سے بہترین وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت میں یقیناً دعا قبول ہوئے گی۔ یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اور ایسے مبارک مہینے میں کہا جا رہا ہے جس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ پروردگار سے کہا پروردگار کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی قریب ہے تجھ سے؟ تو پروردگار اس میں جواب دیتے ہیں کہ اے موسیٰ، آخری زمانے میں ایک امت ہوگی، وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو اللہ ایک ایسا مہینہ دے گا جس میں وہ خشک ہوٹ رکھا کریں گے، ان کی آنکھیں خشک ہو جایا کریں گی، ان کا شکم خالی رہا کرے گا، اور اس کے بعد جب وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے بعد وہ جب افطار کریں گے، اس وقت اے موسیٰ میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں گا، اور اے موسیٰ مجھ میں اور تجھ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس وقت اس کے اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا، اور ایسے عالم میں اے موسیٰ وہ بندہ اگر دعا کرے گا، جو بھی دعا کرے گا وہ میں ضرور قبول کروں گا۔ تو حضرات مومنین، یہ بہترین مہینہ جا رہا ہے، اور یہ وبا جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے لیے خاص طور سے دعا کریے افطار کے وقت، کیونکہ یہ وعدہ ہے پروردگار کا، یہ اقوال ہیں معصومین کے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اور مومنین سن بھی رہے ہیں، تو ویسے بھی معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے پروردگار اس جہان سے
اس وبا کو کووڈ-19 کو دور کر دے، اور اس پر 40 لوگ آمین کہہ دیتے ہیں کہ پروردگار پھر اس دعا کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ معصومین یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے دعا تو کریے، یہ ایسی وبا ہے اس کے لیے دعا کریے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو طبیب نے احتیاط بتائی ہے، جو ڈاکٹرز نے احتیاط بتائی ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ احتیاط یہاں پر عمل کا کام کر رہی ہے۔ جیسے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے دعا کرنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانا۔ تو یہاں پر آپ احتیاط کریے، اور جو ڈاکٹر نے بتایا اس پر عمل کریے، اور بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلیے، اسٹے سیف، اسٹے ہوم۔ اور اس کے علاوہ پروردگار سے یہی دعا کریں گے ہم کہ پروردگار بحق چہردہ معصومین، بحق بیمار کربلا، بحق 72 شہدائے کربلا، اس پورے جہان سے اس وبا کو، اس کووڈ-19 کو دور فرما۔ اور پروردگار اس پورے جہان میں جتنے بھی لوگ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اور پروردگار اس دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ پروردگار بحق چہردہ معصومین، بحق شہدائے کربلا، جہان میں جتنے بھی مجتہدین کرام ہیں اور جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں اور جو ان کے محافظ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اور خاص طور سے یہ بھی دعا ہے کہ جو اس وبا کے عالم میں اس وبا کو دور کرنے کے لیے جو ڈاکٹرز لڑ رہے ہیں، جو بیماری کا علاج کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہ ہے پروردگار یہ کووڈ بھی ختم ہو جائے گا، وبا بھی ختم ہو جائے گی، بس پروردگار تو ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم سب کا شمار امام کے انصار میں سے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش کرتے ہیں عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سمر زیدی صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ایران سے ہیں، ہم ان کا پوری ٹیم کی جانب سے، قائم ٹیم کی جانب سے حضور کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین گرامی و دیگر مومنین حضرات اور صابر صاحب، میں اپنی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں لب کشائی کرنے کا اور چند دعائیہ کلمات کرنے کا موقع اور افتخار عنایت کیا۔ واقعاً اس وقت ہمارا پورا ہندوستان بلکہ یہ پورا عالم مسلسل 2 سال سے جھونج رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی بالکل آ رہی جی۔ تو مسلسل یہ، چونکہ یہ جو مرض ہے یہ کسی علاقے سے مخصوص نہیں ہے اور نہ ہی کسی قوم اور ملت سے یہ مرض مخصوص ہے، بلکہ یہ تو عالمی مرض ہے۔ ہر ملک میں، ایران میں، عراق میں، پاکستان، ہندوستان، دبئی، افریقہ، تمام ہوا ہے، تمام لوگ اکثر لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں، ہم تک یہ بہت ہی اچھا، آپ نے پہلے تو میں شکر آپ کا ادا کروں کہ آپ کے یہ جو آپ کا چینل ہے کناڈا قائم کناڈا کیا کہ مجھے یہاں آپ نے جو ہے دعوت دی۔ جی، یوٹیوب پروگرام بہت ہوتے ہیں، جشن کے پروگرام ہوتے ہیں، مجالس کے پروگرام ہوتے ہیں آن لائن، لیکن یہ جو اجتماعی دعا کا پروگرام ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہمیں توفیق دی کہ ہم اجتماعی دعا کا جو ہے وہ پروگرام، یہ ایام جو ہے وہ دعا مانگنے کے ایام ہے۔ ماہ مغفرت، ماہ رمضان المبارک آہستہ اپنے آخری ایام میں ہے۔
ماہ رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسلسل 20 شب قدر گزری ہیں، اس میں دعا کی بہت ہی تاکید کی گئی ہے کہ ان شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حدیثوں کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اس پہ ہمیں توجہ اور غور دینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کچھ نہ ہو تو اس کا دشمن اسے زیر کر سکتا ہے، اس پر غالب آ سکتا ہے، اس کا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، اسی لیے ہمارے معصومین نے مومنین کے لیے ایک اسلحہ پیش کیا ہے، فرما دیا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ بے شک یعنی جو مومن مسلسل دعا کر رہا ہے تو دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب وہ دشمن اس کا چاہے انسانی صورت میں ہو، چاہے کسی مرض کی صورت میں ہو۔ یہ جو آج یہ جو کرونا ہے، یہ بھی ہمارا دشمن ہے، یہ دوست عزیز نہیں ہے ہمارا، یہ عالمی دشمن ہے۔ کووڈ-19 یہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ تو جب ہمارا دشمن ہے تو ہمیں اس سے لڑنا چاہیے دعا کے ذریعے سے، کیونکہ دعا ہمارا ہتھیار ہے۔ اور آج کے دور میں ہر مومن کو، ہر انسان کو لازم ہے کہ وہ نہتہ نہ رہے، نہتہ نہ چلے، بلکہ ہتھیار کے ساتھ چلے اور مضبوط بھی رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ سے لڑنا ہے تو مسلسل اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ اور جیسا کہ ابھی قبلہ نے، جواد نقوی صاحب نے عرض کیا، فرمایا کہ دعا ایک مثل دق الباب ہے۔ جس طریقے سے دروازے پر جو ہے بار بار آپ دق الباب کریں گے، ایک دروازہ بند ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا، لیکن مسلسل آپ اس کو بجاتے رہیں، بیل بجاتے رہیں، بیل بجاتے رہیں، تو ایک وقت ضرور آئے گا جب وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تو اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ معبود کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ دعا کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، دعا قبول نہ ہونا یا تاخیر ہو جانا۔ دعا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، جب تم دعا مانگتے ہو میں سنتا ہوں، سننے والا ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ جب اگر کسی سے فون پر بات کریں تو ہمارے پاس میں بیٹھا ہوا انسان اگر کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم فون پر کسی اور سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم بزی ہیں، مصروف ہیں کہیں اور۔ جب ہم کہیں اور اپنے کان کو لگا دیتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم برابر میں بیٹھے ہوئے کی بات کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، سن نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم مصروف ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے جو کبھی مصروف نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھ جائیں، ساری دنیا اس کو پکارے، ایسا نہیں کہ وہ اس کی سنے گا تو اس کی سن نہیں پائے گا، مصروف ہے، نہیں، وہ بندہ نہیں ہے، وہ خالق کے معبود، وہ جو ہے خالق ہے، بندوں کا معبود ہے، وہ سب چیز سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے وہ بزی نہیں کر سکتی جیسا ہم بزی ہو جاتے۔ دعا کبھی کبھی قبول نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھی مانگنے والے کا انداز بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ پڑھیں اس چھوٹی سی زیارت کو، 3 کلمے ہیں، اس کو ضرور پڑھیں تاکہ ہم اس بلا سے محفوظ رہیں۔ یہ جو ہے دعا جو ہے ہتھیار ہے، لہٰذا ہمیں دشمن سے ہتھیار سے لڑنا چاہیے، دعا سے لڑنا چاہیے۔ دعائے توسل ہے، دعائے توسل پڑھنا چاہیے، کم از کم ہفتے میں تو 1 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ دعائے کمیل ہے، دعائے کمیل کے لیے روایت میں آیا ہے کہ کم سے اس کو ہر روز پڑھنا چاہیے۔ پھر کہا کہ اگر کوئی انسان دعائے کمیل کو روز نہیں پڑھ سکتا تو اسے کم سے کم ہفتے میں 1 بار پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو اس کو مہینے میں 1 بار پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی 1 مہینے میں 1 بار بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو 1 سال میں 1 بار دعائے کمیل ضرور پڑھنی چاہیے، اور اگر 1 سال میں بھی 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو
تو اس کو کم سے کم زندگی میں، پوری زندگی میں ایک بار دعائے کمیل ضرور پڑھنی چاہیے. دیکھیے یہ جو تسلسل آ رہا ہے کہ ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، زندگی میں، یہ بتا رہا ہے کہ دعائے کمیل کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا اثر ہے دعائے کمیل میں. لہٰذا یعنی ایسا ہوتا ہے نا، ایک ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹا ہتھیار ہوتا ہے، کوئی بڑا ہتھیار ہوتا ہے، کسی کی رینج کم ہوتی ہے، کسی کی رینج زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح دعا بھی چونکہ ہتھیار ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، چھوٹی دعائیں ہیں، بڑی دعائیں، تو ان کی بھی رینج ہوگی، حتماً ان کی بھی رینج ہوگی. جب امام نے اتنی تاکید کی ہے کہ کم سے کم پوری زندگی میں ایک بار دعائے کمیل ضرور پڑھیں، تو اس کا مطلب اس کی رینج ہے. تو لہٰذا ہمیں ان دعاؤں سے متمسک رہنا چاہیے، تمسک جو ہے وہ کرنا چاہیے، ان دعاؤں سے مدد کرنی چاہیے، اور اہل بیت پر بھی سلام بھیجنا چاہیے. تو میرا آج کا یہ پیغام ہے کہ یہ جو ہے وہ دعا ضرور پڑھیں، دعا مومن کا ہمارے لیے ہتھیار ہے، اور زیارت امام حسین ضرور پڑھیں. اور میں جمیع دعا کرتا ہوں تمام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات. اللہ یا اللہ، یا اللہ، جس مقصد کے تحت اس دعا کا پروگرام برگزار کیا گیا ہے، میرے معبود بحق چہارد معصومین ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے معبود بحق چہارد معصومین، یہ جو کرونا اس عالم میں پھیلا ہوا ہے، میرے معبود اس کرونا کو جلد سے جلد اٹھا لیں. میرے معبود ساری دنیا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر انسان تھک چکا ہے، ہر انسان گھٹنے ٹیک چکا ہے. میرے معبود اب اپنے ہر بندے کو جو کافر ہیں، وہ تجھے نہیں مانتے لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، سے اس عالم سے اٹھا لے. میرے معبود جلد سے جلد اس بلا کا خاتمہ کر دے، اس بلا کو نیست و نابود کر دے. میرے معبود تو نے ہر دور میں جب جب گناہ بڑھے ہیں، جب جب ظلم عروج پایا ہے، جب جب ظلم نے، اس وقت تو نے ہر دور میں بلا کو بھیجا ہے، ہر دور میں تو نے جو ہے نئی نئی بیماریوں کو بھیجا ہے، ہر دور میں تو نے جو ہے وہ ظالموں کو مٹایا ہے. تو میرے معبود یہ جو تو نے بلا بھیجی ہے، اس بلا کو ظالمین کے نیست و نابود ہونے کا ذریعہ قرار فرما. السلام علیکم. میرے معبود جن جن لوگوں نے دنیا میں فساد پھیلا رکھا ہے، جو جو لوگ فساد کیے ہوئے ہیں، میرے معبود اسی کرونا کے ذریعے سے تو ان فسادیوں کو اٹھا لے. میرے معبود ان فسادیوں کو واصل جہنم فرما. میرے معبود تیرا ہر کام، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ تیرا ہر کام، کوئی کام تیرا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جو بلا تو نے بھیجی ہے اس میں بھی تیرا حکمت ہے، تیرا راز ہے، حتماً یہ راز تو ہی جانتا ہے. ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں جن لوگوں نے ہندوستان کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں، فساد کرا رکھا ہے، ظلم کرا رکھا ہے، میرے معبود ایسے فسادیوں کو، ایسے ظالموں کو اس دنیا سے اٹھا لیں. اللہم تقبل منا ارحم الراحمین. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس دعوت دی. انشاءاللہ. فقط وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ تھے علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا سمر زیدی صاحب، جو ہمارے ساتھ سرزمین ایران سے تھے اور دعائیہ کلمات ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا سمر زیدی صاحب نے اپنی اس دعا کی کلمات میں بتایا کہ آج کل مومنین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کثرت میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، اور بہت ساری دعائیں انہوں نے بتائیں. اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یقیناً مومن کا ہتھیار ہے. علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا سمر زیدی صاحب فرما رہے تھے اپنے بیان میں کہ مومنین آج کل دعائیں بہت کم کر رہے ہیں، اور اس کورونا کی بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے، اور فرما رہے تھے کہ خداوند عالم اس وبا کو تو اٹھا لے.
हम बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गो हैं। खुदावंद आलम तुझे वास्ता शहजादी कौन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, तुझे वास्ता इमाम साहिब ज़मान आखिर ज़मान का, कि इस वबा को दुनिया से उठा ले। अभी नाज़रीन आपके सामने मौलाना समर साहब जो हमारे साथ ईरान से थे, हम पूरी कायम टीम की जानिब से हुजूर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन कराम, हमारे साथ अभी मौलाना सैयद अरशाद अब्बास साहब जो हिंदुस्तान से हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मिजाज है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अरशाद काज़मी साहब जुड़ गए हैं। हम उनका खुशामदीद कहते हैं और इस प्रोग्राम में हम गुजारिश करते हैं, आगा आज जो हमारा पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की वबा से परेशान है, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि जो न्यूज़ आ रही है कि ना कोई बेड वहाँ पे हॉस्पिटल में मिलता है, ना ऑक्सीजन है, ना मरीज को देखने के लिए डॉक्टरों के पास टाइम है, बल्कि यूँ कह दूं कि पूरा सिस्टम जो है फेल हो चुका है हिंदुस्तान में। पूरी चारों तरफ आप न्यूज़ देख रहे हैं। इसी वजह से हमने ज़हर तमाम कायम टीवी कनाडा की जानिब से ये दुआया प्रोग्राम किया है। हम इसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इसमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं मोतबाना गुजारिश करूंगा कि दुआया कलेमात से कुलूब मोमिनीन को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अला आले सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। दाखिरीन, परवरदिगार आलम अपनी कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, आओ मेरी बारगाह में आओ और मुझसे दुआ मांगो, मैं बारगाह में मुस्तजाब फरमाऊंगा। उसके बाद इरशाद होता है, व इज़ा सअलका फ़इन्नी क़रीब इज़ातुली वलयुमिनु बि लअल्लहुम। ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, जब कोई हमारा बंदा तुमसे हमारे बारे में सवाल करे तो तुम उनसे कहो कि हम उनके करीब हैं, है कि वो हमारे रास्ते को अपना ले, हमारे तरीके को अपना ले। जैसे हर शय के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर किसी घर में जाना चाहते हैं तो घर के आदाब होते हैं, मस्जिद में जाना चाहते हैं तो मस्जिद के आदाब होते हैं, आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के तरीके होते हैं। इसी तरह से दुआ के भी कुछ आदाब होते हैं। अल्लामा हिल्ली अपनी किताब उद्दतुद दाई में दुआ के 8 शराइत बयान करते हैं। पहली शर्त और असासी शर्त यह है कि इंसान को चाहिए कि वो हराम ग़िज़ा से परहेज करे। क्यों? ये कि हराम ग़िज़ा का खाना दुआ की अदम कबूलियत का एक सबब होता है। तो लिहाजा ऐसा ना हो कि एक तरफ हम दुआएं करते रहें और दूसरी तरफ हराम ग़िज़ाएं खाते रहें। और ये बात कोई हवा में नहीं है, बल्कि पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा मस्जिद में तशरीफ फरमाए कि एक शख्स पैगंबर के पास आया और उसने आने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई दुआ बताएं। पैगंबर ने फरमाया कि आप इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि ये महीना बिलखुसूस दुआ और इस्तग़फ़ार का महीना है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अगर इंसान सांस लेता है तो एक तस्बीह का सवाब है। कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता है तो गोया हम उसको पूरे कुरान का सवाब अता कर देते हैं। तो ये महीना इस्तग़फ़ार का महीना, दुआ का महीना, लिहाजा हमें चाहिए कि हम तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करें। जैसे भी ये हालात हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ सिला रहमी के साथ पेश आएं। तो पैगंबर ने कहा कि तुम इस्तग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया, अल्लाह के रसूल, घर में बच्चे बीमार हैं, कोई दुआ बताएं। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया, अल्लाह के रसूल, बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई दुआ बताएं। पैगंबर ने फरमाया तुम भी इस्तग़फ़ार करो।
چوتھا شخص آیا, اللہ کے رسول میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی, لہذا کوئی دعا بتائیں. پیغمبر نے فرمایا تم بھی استغفار کرو. پانچواں شخص آیا, اللہ کے رسول میں سماج کی برائیوں سے محفوظ رہ سکوں, لہذا مجھے کوئی دعا بتائیں. پیغمبر نے فرمایا استغفار کرو. یعنی پیغمبر کے پاس 25 انسان آئے مگر نبی ہیں, سب کو ایک ہی نسخہ بتایا جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے, علت کیا ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتایا جائے, جبکہ پریشانیاں مختلف ہیں مگر نبی ہیں, سب کو ایک ہی نسخہ بتائے چلے جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک انسان گنہگار ہے تو وہ استغفار کرے, نہیں, استغفار ہر مرض کی دوا ہے. چاہے جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں, آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے تو آپ کو چاہیے آپ استغفار کریں. یہ وبا اور مرض کو اگر ہمیں دور کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں. قرآن مجید چونکہ ہمارے لیے دلیل ہے, اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان استغفار کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہمیں زمین اور آسمان کی دولت ملے, تو اسے چاہیے استغفار کرے. اگر چاہتا ہے کہ ہم وبا اور مریضوں امراض سے محفوظ رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں. زمین اور آسمان کی دولت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو استغفار کریں. اب کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے چلے قبلہ مولانا ہم مانتے ہیں ہم استغفار کریں, مگر یہ نبی, یہ امام, یہ معصوم اب دے گا کہ اگر تم میں اتنا شعور ہوتا نہ کرتے, اس لیے کہ اگر ہمارا استغفار نہ ہوتا تو یہ باران رحمت نہ ہوتی, اگر ہمارا استغفار نہ ہوتا تو کائنات, لہذا ہمارا استغفار ہے جو آج تم زمین پر چل پھر رہے ہو. نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی مسلسل استغفار کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ عذاب کیوں آ رہا ہے, یہ برائیاں کیوں بڑھتی چلی جا رہی, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیوں ہو رہا ہے, یہ بے حیائی کیوں پھیلتی چلی جا رہی ہے, آخر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے میرے نبی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. یعنی اب ظاہری طور پر ایک ریزن تو ختم ہو گیا چونکہ نبی نہیں ہے, اب رہا دوسرا سبب, وہ ہے استغفار. تو ہم سوال کرتے ہیں ہے کوئی ایسا انسان جو یہ دعویٰ کر سکے جناب میرا استغفار ہے؟ لہذا امام استغفار کر رہے ہیں, دنیا عذاب سے بچی ہوئی ہے. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تجھے واسطہ ہے اپنے آخری حجت کا, اپنے آخری وارث کا, اے پروردگارہ محمد آل محمد کے صدقے میں یہ وبا کرونا نام کا جو پھیلا ہوا ہے کل مومنین مومنات کی اس مرض سے حفاظت فرما. پروردگار جناب محترم نے یہ دعا کا اور یہ تقریر کا سلسلہ جوڑا ہے, ان کے توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں اس عظیم اور مبارک مہینے میں قبول فرما. پروردگار تجھے محمد آل محمد کا اہل بیت اطہار کے صدقے میں کائنات میں جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین مومنات دنیا سے جا چکے تو ان کی مغفرت فرما, ان کو جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما. ہم رسول ولی عصر امام حجت اجل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں تمام مومنین مومنات جو مرض میں مبتلا ہیں اور یہ بیماری پھیلی ہوئی اس سے محفوظ رہنے کے لیے امام کی خدمت میں فریاد کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا بحق امام حجت اس مرض سے کل مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی حاضر. السلام علیکم. ناظرین کرام, یہ تھے حجت الاسلام مولانا سید ارشد کاظمی صاحب جو ہمارے ساتھ ہندوستان سے تھے.
ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے حضور کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس دعائیہ نشست میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم آگا کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور بارگاہ خداوند عالم میں ہم دعا گو ہیں بحق کے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جتنے بھی علماء کرام آج ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام شیعان حضرت کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اس دعائیہ نشست میں سرزمین نجف اشرف سے علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا عابد خان صاحب قبلہ سرزمین نجف سے ہیں۔ میں حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا مزاج ہے آغا؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لیے باعث شرف ہے کہ میری آواز سرزمین نجف امیر کائنات کے دیار میں میری آواز گونج رہی ہے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے ساتھ اس دعائیہ نشست میں شامل ہوئے، اور میں آغا مہدی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آپ کا تعارف کرایا۔ ابھی ناظرین ہمارے ساتھ حجت الاسلام مولانا سید ارشد کاظمی صاحب ہندوستان سے ایک بہت اچھی بات کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مومنین کو حرام غذا سے بچنا چاہیے، حرام غذا جو ہے وہ دعا کو قبول ہونے نہیں دیتی۔ ان کے بیان میں نے سنا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انسان کو حرام غذا سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ دعائیں بھی کرتا رہے اور حرام غذا بھی کھاتا رہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات تھی۔ آغا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں آج پوری دنیا اس وبا سے بہت ڈری ہوئی ہے، اور بالخصوص ہندوستان میں جو لوگ مر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی کے اوپر کہ ان کے لیے نہ کوئی مکمل انتظام ہے، نہ کوئی آکسیجن کی صحیح سے وہاں پر ویوستھا ہے، نہ بیڈ ہے، اور ڈاکٹر لوگ بہت کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں نے نیوز میں یہ بھی سنا ہندوستان میں ڈاکٹروں سے کہ پورا سسٹم فیل ہو چکا ہے، مطلب یہاں تک مومنین بھی اور ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پر ہندوستان کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بہرحال ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم اس وبا کو پوری دنیا سے تو محفوظ فرما دے، اور خصوصاً ہندوستان کو محفوظ رکھ۔ میں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ابھی آپ کے سامنے حجت الاسلام مولانا عابد خان صاحب قبلہ جو سرزمین نجف سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ دعائیہ کلام کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ آغا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خود پروردگار عالم نے دعا کی طرف ترغیب دلائی ہے اور دعوت دی ہے کہ آپ مجھے پکاریے، میں تمہارے سے نزدیک ہوں۔ وہ لوگ جو اپنی عبادتوں میں استکبار اور کبر سے کام لیتے ہیں، انہیں خداوند عالم جہنم میں داخل کرے گا رسوا کرنے کے ساتھ۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا کہ عبادتوں میں کبر سے کیا مراد ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص عبادت کرے اور اس میں تکبر بھی کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت میں تکبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دست سوال دراز نہ کرے، حج پر جائے اور حج کرے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا نہ کرے۔ ایسی جتنی بھی عبادتیں خداوند عالم کی طرف سے قربت پروردگار کے لیے رکھی گئی ہیں، ان تمام عبادتوں کے بعد اگر کوئی دعا نہیں کرتا، خدا سے کوئی سوال نہیں کرتا، مطالبات نہیں کرتا، تو خدا اس عبادت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کو کبر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ خداوند عالم کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کس ایک روٹی کا بھی سوال ہو تو کسی غیر سے مطالبہ نہ کرو، اگر تمہیں روٹی بھی چاہیے ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرو۔ عزیزان گرامی قدر، گھبرانے کا مقام نہیں ہے ہمارے سامنے، بالخصوص ہم مومنین کے لیے اور تمام اہل تشیع کے لیے یہ بات سب کے گوش گزار جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور غیبت کبریٰ ہے۔ ہمارا امام پرد غیب میں ہے اور ہماری رہنمائی سے امام کا سے ارتباط جاری ہے، اور امام بحمد اللہ ہم سے مرتبط ہیں اور ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی رہنمائی میرے شامل حال ہے۔ عزیزان گرامی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراتا وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دروازہ نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس خداوند عالم کی بارگاہ سے توسل کے لیے 14 دروازے قرار دیے گئے ہیں، اور مقدس کتاب ہمارے لیے جس میں ذکر بھی شفا ہے، جس کا تذکرہ شفا ہے، جس کی تلاوت شفا ہے، وہ مقدس کتاب بھی ہم آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے اثر انداز ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی دعاؤں کے تمام شرائط مکمل ہو گئے، تمام شرائط میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو جیسے آپ نے عرض کیا کہ اپنی غذاؤں پر نظر رکھے، جس مکان پر بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اس مکان پر نظر رکھے، باوضو ہو، اللہ کی جانب حضور قلب کے ساتھ رجوع کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے دل کی تقویت کے لیے کافی ہے، آپ کا ذکر شفا، آپ کا نام شفا۔ آل محمد علیہ السلام کے نام اسماء حسنہ ہیں، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو۔ اسماء حسنہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا نحنو اسماء الحسنہ، ہم اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ہم اسماء پروردگار ہیں، ہم اسماء حسنہ ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اپنے صحابی سے، طولانی حدیث ہے، مضمون روایت اور مختصراً یہ کہ ایک بہت سنگین دور آنے والا ہے جس میں ہر انسان پریشان ہو جائے گا، ہر انسان خوف و ہراس میں زندگی گزر کرے گا۔ راوی نے بڑھ کے تمام چیزوں کو سننے کے بعد پوچھا، مولا اگر ایسا دور ہم در کر لیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے پرآش و ماحول میں ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ایسا زمانہ مل جائے کہ جہاں تمہاری امیدیں ٹوٹ رہی ہوں اور سوائے پروردگار کے کوئی تمہارے ممد و معاون نہ نظر آتا ہو، تو کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنا، اس لیے کہ آخری زمانے سیر ہوگی۔ ایران کے بزرگ آیت اللہ ابھی دور حاضر میں ان کا انتقال ہوا ہے، ایک شیخ بزرگ گزرے، انہوں نے فرمایا جب تمہاری طرف کثرت سے تیزی کے ساتھ بلایات، مصیبتیں، آفات آ رہی ہوں تو گھبراؤ نہیں، جتنی تیزی سے وبائیں تمہارے طرف بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ تم صلوات کا سیلاب رواں کرو۔ اس صلوات کے سیلاب میں ساری وبائیں، ساری مشکلیں اور ساری پریشانیاں، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کیا جائے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، صلوات پڑھا جائے۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا اگر ہم مکمل ہوں اور تمام شرطیں ایسی مکمل ہوں کہ ہماری دعا قبول ہو جانا چاہیے، جو شرائط دعا کے ہیں، بعض مومنین سوال بھی کرتے ہیں کہ ہماری غذا بھی پاک ہے، ہم باوضو بھی تھے، ہم نے صلوات بھی پڑھی، ہم نے استغفار بھی کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ چوتھے امام علیہ السلام نے تفسیر البرغانی میں روایت موجود ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے 100 درجے ہیں، اور یہ 100 درجے پروردگار اپنے بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو پروردگار 70 ماہ سے زیادہ محبت بندے سے کرتا ہے، مومنین سے کرتا ہے، ان مومنین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ رؤوف ہے، وہ کریم ہے، وہ ہم کو ہر حال میں بہتری میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہے خدا نخواستہ، تم گھبراؤ نہیں، جس کی دعا تمام شرائط کے قبول پائے جانے کے بعد بھی
اگر قبول نہ ہو تو اس کا مطلب مصلحت پروردگار اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا بدلہ اتنا عظیم پروردگار وہاں میدان محشر میں عطا کرے گا کہ مومنین اس جزا کو دیکھ کر کے یہ کہیں گے اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کے بدلے مجھے آخرت میں یہاں جو کچھ مل رہا ہے یہ سب مل جاتا۔ تو لہٰذا ہم آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کسی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم دنیا میں خسارے میں ہیں اور نہ ہم آخرت میں خسارے میں ہیں، اور ہمارا دامن اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ اور دامنگیر ہے۔ دوسری بات، امیر المومنین علیہ السلام سے راوی نے پوچھا مولا امتحان بہت ہوگا، بڑی صعوبتیں ہوں گی، بڑی مشکلات ہوں گی، تو ہم کیا کریں، کیسی دعائیں کریں؟ امیر مومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ کبھی یہ دعا نہ کرنا کہ ہمارا امتحان نہ لیا جائے، امتحان تو ہوگا، دنیا دار بلا ہے، دنیا دار فنا ہے اور دار ابتلا ہے، دنیا ہر آزمائش میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا امتحان نہ ہو، امتحان ہوگا، بلکہ تمہیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے پروردگار امتحان اگر ہو تو ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، پروردگار ہمیں استقلال عطا کر، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر حال میں ایمان پر باقی رکھ۔ دعا غیبت کبرا میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں اور امام کے سے وابستگی کی دعا کریں۔ جتنا زیادہ ارتباط اور رشتہ علاقہ امام سے بنایا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے دلی تقویت ہوگی، ذہنی تقویت ہوگی، ایمانی تقویت ہوگی، اور ہم کو اتنا ہی تمام مشکلات سے جو ہے محفوظ رہنے کے اسباب فراہم ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی 2-3 چیزیں اپنے مومنین و ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری موت بھی واقع ہو رہی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری موت اس وبا میں بھی صحیح یا کسی حالت میں بھی آل محمد کی محبت میں اگر ہو رہی ہے تو بالکل مت گھبرائیے۔ امام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات طائبہ، من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ، من مات علی حب آل محمد مات فائزہ۔ یہ کثرت سے روایتیں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کا جو ہے اختتام آل محمد علیہ السلام کی محبت پر ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومنین کی حفاظت کے لیے معصومین علیہ السلام نے، ہمارے بزرگ علماء اعظام نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کے ذریعے کہہ سکتے ہیں۔ بس 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کثرت سے صدقہ دیجئے۔ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، کسی گھر میں شادی ہو رہی تھی، جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ کل یہاں پر لوگ گریا کریں گے، لیکن جب وہ واپس آئے تو وہاں پر جو ہے اسی انداز میں لوگ خوش تھے اور اسباب مسرت فراہم تھے۔ جناب عیسیٰ سے ان کے دوستوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے نبی اللہ، آپ نے تو کل یہاں کہا تھا کہ لوگ مر جائیں گے، یہاں کل جو ہے وہ نالو شیون ہوگا، گریا کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بدستور یہ خوش ہیں۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا چلو اس گھر میں چلتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تمام لوگوں کو لے کر کے اس گھر پہ دروازے پر آئے جہاں شادی ہو رہی تھی، اور پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ دلہن بلاؤ۔ دلہن لائی گئی۔ جو پیغمبر نے پوچھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کون سا ایسا کام ایسا انجام دیا ہے، ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی؟ تو جناب عیسیٰ سے اس خاتون نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کہا کچھ تو ایسا کیا، اس لیے کہ لوح محفوظ پہ یہ بات لکھی گئی تھی کہ آج کے دن تمہاری وفات ہوگی اور تمہارے وفات سے تمہارے گھر والے گریا کریں گے۔ اور اتنا کہہ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیڈ کی چادر کو ہٹایا، ایک زہریلا سانپ دیکھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سانپ تمہیں ڈستا اور تمہیں موت واقع ہوتی، لیکن تم نے کچھ تو کیا ہے۔ اس دلہن نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، میں نے کل ایک کام کیا تھا، شاید ممکن ہو یہ کام، بہت مختصر سا کام ہے، وہ کام یہ تھا
کہ اس دلہن نے کہا کہ میں نے کل دیکھا کہ لوگ ولیمے کے کھانے میں مصروف تھے، ایک فقیر بہت دور بیٹھا ہوا بھوکا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی اسے کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں دے رہا تھا، میں نے اپنے حصے کا کھانا اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کو کھلا دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرایا، مسکرانے کے بعد فرمایا کہ خدا بند عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری موت ٹال دی۔ لہٰذا یہ دلیل ہے کہ صدقہ موت ٹال دیتی ہے، صدقہ بلا ٹال دیتی ہے، صدقہ بہترین پونجی ہے، بہترین تجارت ہے۔ اس کے بعد آخر میں اگر اس کے بعد بھی حالات سازگار نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیے، اور 2 رکعت نماز جناب نرجس سلام اللہ علیہ امام زمان افضل اللہ تعالیٰ فرد و شریف کی والد گرامی، ان کو ہدیہ کریے، اور اپنے رشتہ داروں عزیز جو اقارب جو بیمار ہیں تو آپ یہ کہیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں ان کو ہدیہ کیا ہے، میں آپ سے شفا چاہتا ہوں۔ امام رؤوف ہیں، امام کریم ہیں، اور رؤوف ابن رؤوف، کریم ابن کریم ہیں۔ جب آپ ان کی والدہ کا ہدیہ پیش کریں گے اور واسطہ اور وسیلہ دیں گے، یقیناً دعائیں قبول ہوں گی اور مومنین کو شفا ہوگی۔ عزیزان گرامی، اور ہر دعا میں شہزادی عالمیان معصومہ عالم معصومہ کونین سلام اللہ علیہ میں کے لیے دعا جو بیان کی گئی ہے، اس کے سے اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ان کلمات کو 3 مرتبہ دہرائیے، صلوات پڑھیے اور دعا کیجیے، یقیناً دعا قبول ہوگی۔ اور اس سے بھی علماء نے فرمایا کہ آخر میں کہ اگر اس کے بعد بھی نہ ہو تو مصائب آل محمد علیہ السلام پڑھیے، مصیبت اہل بیت علیہ السلام پڑھیے، اپنے بچوں کو گھر میں جمع کریے اور مصیبت کا واسطہ دیجیے۔ اہل بیت کی مصیبت بہتے ہوئے آنسو کی آنسو ہمارے لیے دوا ہیں، شفا ہیں۔ میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ اسماء کے ذریعے سے دعا گو ہوں، پروردگار اس وبا سے ہم سب کو امان عطا کر دے۔ پروردگار آخری حجت کے صدقے میں جس کی بنا پہ تو نے کائنات کو سجایا ہے، جس کی وجہ سے زمین کو باقی رکھا ہے، آسمان کو باقی رکھا ہے، جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتیں امام سے منسلک ہیں۔ پروردگار اس آخری حجت کا واسطہ ہم اگر امام کو ابن الزہرا سلام اللہ علیہ کہہ کے استغاثہ کرتے تو امام ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہم استغاثہ کرتے ہیں، یا ابن الزہرا ادرکنی، یا ابن الزہرا ادرکنی، یا ابن الزہرا سلام اللہ علیہ ادرکنی۔ آپ کثرت سے امام کو یاد کیجئے، اور میں بھی امام کی بارگاہ میں ان کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے ساتھ اس بات کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کو دلی اور مالی ہر اعتبار سے ان کو امن، سکون، چین عطا فرما، اور جو بیمار ہوں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اور اس وبا کو ایک مرتبہ پھر اٹھا لے پروردگار، اور علت کائنات کے صدقے میں جس کی وجہ سے تو نے کائنات کو سجایا ہے، دنیا کو امان و سکون عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْضَقَاتَ وَنُوَتْمَتِّعُ فِيهِ۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا، اور خداوند عالم آپ کو اور جو تمام علماء کرام ہمارے ساتھ اس نشست میں جڑے ہوئے ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام شان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آغا بسم اللہ اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سب سے پہلے قبلہ نواب صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہمارے بزرگ جناب سید محمد مہدی صاحب جو مقیم نجف اشرف ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ مولانا حافظ حسن خان صاحب نے فرمایا کہ ان تمام اراکین اور تمام مومنین کا کار خیر میں یقیناً شریک ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہے اور یہ جو زمانہ ہے یہ واقعاً بہت ہی پرعشر زمانہ ہے، اور جس دور اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں
क़िबला मौलाना अशरफ काज़मी साहब ने बहुत ही नूरानी बयान से यकीनन हमारे क़ुलूब को मुनव्वर किया कि बहुत सारी चीज़ें की, और जैसा कि क़िबला आबिद साहब ने भी इस सिलसिले में चंद अहम बातें आप हज़रात की खिदमत में और हमारे नाज़रीन की खिदमत में बयान की। इस पुरआशोक दौर में जो ऐबत तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए इम्तिहान का दौर है, बला और मुसीबत का दौर है। और न सिर्फ ये कि बला और मुसीबत का दौर है, बल्कि आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया से अमन, चैन, सुकून, जहनी इत्मीनान जो है गायब हो चुका है। अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, बिला तफरीक तमाम दुनिया आज जो है बेचैन है, मुस्तरिब है। आज लोगों के पास जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा किल्लत पाई जा रही है वो है सुकून और वो है इत्मीनान। खुदा का शुक्र है, खुदा का ये सबसे बड़ा करम है कि उसने हमारे लिए बिलखुसूस यानी हैदर कर्रार के लिए जो नेमतें, जो करम उसने हम पर जो है अता किए हैं, या यूँ कहा जाए कि उसने बारिश की है, हम उसका जितना भी शुक्र करें बहुत कम है। खुदा ने हमारे लिए, जैसा कि क़िबला आबिद साहब ने कहा, तमाम दरवाज़ों को खोल रखा है। हमारे पास एक नहीं कई ऐसे दरवाजे हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपने तमाम के तमाम मुसीबतों को, मुश्किलात को, परेशानियों को, तकालीफ को दूर कर सकते हैं। आप उलमा इकराम के नूरानी बयानात को सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम उलमा मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो बलाएँ हैं, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो अदम इत्मीनान और अदम सुकून की कैफियत सारी दुनिया में और बिलखुसूस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में पाई जा रही है, इसके जो वजूहात हैं यकीनन इस पर उलमा ने गुफ्तगू की है। और न सिर्फ ये कि उसका हम किस तरह से तदारुक करें, किस तरह से इन तमाम मुसीबतों से हम बचें, इस पर भी जो है उलमा गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आज इत्मीनान और जो सुकून की गुफ्तगू हो रही है, आज हम अमन और अमान की जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि कैसे इन तमाम बलाओं और मुसीबतों से बचा जाए, जबकि हमारे पास बेशुमार दरवाजे हैं, बेशुमार रास्ते हैं, बेशुमार तरीके हैं कि जिनके ज़रिए से हम तमाम बलाओं और मुसीबतों से बच सकते हैं। तवक्कुल का रास्ता हमारे पास है, तवस्सुल का रास्ता हमारे पास है, दुआ का रास्ता हमारे पास है, सदक़े का रास्ता हमारे पास है। अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जोड़ी पर सर झुकाकर उनसे मिन्नत और उनसे तवस्सुल करके हम खुदावंद आलम की बारगाह में इन तमाम चीज़ों को दूर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बेशुमार हमारे पास रास्ते हैं कि जिनके ज़रिए से हम इन तमाम चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। ये तमाम बलाएँ, मुसीबतें, ये जो बेचैनियाँ हैं और ये जो इस्तराब, हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि बेशुमार हमारे पास दरवाजे, जैसा क़िबला मौलाना आबिद हसन खान साहब ने भी कहा कि हमारे पास अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दरवाज़ा है, बाबुल्लाह है, जिनके ज़रिए से हम बाब इस्तिजाबत है कि जिनके ज़रिए से हमारी दुआ कबूल हो सकती है। लेकिन हमारे पास दुआ, सदका, खैर, खैरात, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से हम तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, बलाओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे अहम जो गुफ्तगू है, जैसा कि इंशाअल्लाह उलमा इकराम ने भी इस पर रोशनी डाली है, जैसा कि क़िबला अरशद साहब ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार, तमाम रास्तों के बावजूद हमें ये देखना है कि तमाम बलाएं और ये जो मुसीबतें आज नाजिल हो रही हैं, यकीनन हम इनके तकाज़ों को तो पूरा कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम सदका दे रहे हैं, हम बाब इस्तिजाबत को खटखटा रहे हैं, हम परवरदिगार की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, गोया तमाम हम तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं। जो तकाज़े हैं, उलमा ने मुख्तलिफ जो तकाज़े आपकी खिदमत में बयान किए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो है तो उलमा ने जो है तमाम तकाज़ों को और रास्तों को बयान किया। लेकिन क्या आया इन तकाज़ों को पूरा करने से तमाम मुसीबतें दूर हो सकती हैं या नहीं हो सकती? असल मसला ये कि हमें ये गौर करना है कि आया दुआ, आया सदका, आया खैरात, आया तवस्सुल, आया तवक्कुल, इन तमाम रास्तों से हम इन तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए बला और मुसीबत से बच सकते हैं। कुरान की वाज़ेह आयत है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। याद रखिए कि हम तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, हमारे पास तकाज़े हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हमें है वो ये कि हमें जो माने हैं, जिनको मवाने कहा जाता है, कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत में है रास्ता रोक देते हैं, जो हमारे खुदावंद आलम की बारगाह इस्तिजाबत तक हमारी दुआ पहुँचने में मवाने हैं, इन तमाम चीज़ों पे हमें गौर करना है। क्यों? इसलिए कि हम तकाज़ों को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम मवाने को दूर नहीं कर रहे हैं। जबकि मुक्तज़ी
اور عدم معنی، یہ جب دونوں چیزیں شامل ہوتی ہے تبھی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نتیجہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ تمام مصیبتیں دور ہوں، مشکلات دور ہوں، پریشانیاں دور ہو، ہمیں ان دونوں کو جمع کرنا ہے، ہمیں تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے اور موانع کو بھی دور کرنا ہے۔ آج جب ہم تقاضوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہم موانع کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے ناظرین سے، مومنین سے اور تمام شیعان جہان اور بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کے شیعوں سے کہنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ موانع کو دور کریں، اس لیے کہ یہ باقاعدہ بات 100%، 100% یہ بات طے ہے کہ انسانی گناہوں کے اثرات اس کی زندگی میں مرتب ہوں۔ قرآن نے واضح کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آج کائنات میں بر میں ہو، بحر میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، تو آپ کو فساد نظر آ رہا ہے۔ ہم عذاب کی، جیسے کہ قبلہ ارشد صاحب نے بہترین گفتگو کی کہ عذاب خدا یا تو وجود رسول کی بنا پر یا امام معصوم کی بنا پر رکا ہوا ہے، لیکن آیا یہ عذاب ہے یا مکافات عمل ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر عذاب ہے تو یقیناً وجود امام ہی کافی عذاب دور کرنے کے لیے، اور قرآن کا وعدہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، عذاب تو نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں جو ہماری زندگی مرتب ہو رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے نہیں جانتے، ہم چونکہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں دعائے کمائل کے وہ پاکیزہ اور مقدس کلمات کہ جو ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین کی زبان مبارک سے، اور چونکہ ہم ان کے جوار میں بیٹھے ہیں، واقعاً کتنے قیمتی جملے ہم غور کریں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء۔ ساری گفتگو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں ایک پیغام دیا ہے، وہ گناہ جو ہمارے جو ہے بلاؤں کی نازل ہونے کا، مصیبتوں کے، سختیوں کے نازل ہونے کا سبب، یہ تو بہت سارے مولا امیر المومنین نے جو ہے مختلف گفتگو کی ہیں کہ جو گناہ انسانی زندگی میں اثرات مرتب کرتے ہیں، کہ جن کی بنا پر رجائیں جو ہے منقطع ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں جو ہے رک جاتی ہیں، ہمارے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ نے نہیں کیا ہو، یہ بھی ایک بات طے ہے، آپ نے احادیث قدسیہ میں، روایات میں، اور علماء کرام بخوبی واقف ہیں کہ پڑھا ہے کہ ممکن ہے کہ کثرت جو ہے مومنین کی اور قلت جو ہے گنہگاروں کی ہو، لیکن تب بھی اثرات، قلت کے جو گناہ کے اثرات ہیں وہ کثرت پہ جو ہے حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ باقاعدہ ہے کہ اگر 60% مومنین ہوں اور 40% گنہگار ہو، لیکن اگر مومنین ان کو نہ روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے چھوڑ دیں، اور جب عذاب آتا ہے، جب اس کا نتیجہ مکافات عمل ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن ہم بے گناہ اور معصوم بھی۔ اس کا مطلب اب ممکن ہے کہ مومنین سے کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی عمل ایسا صادر نہیں ہوا ہے کہ جس کی بنا پر آج یہ فساد پوری کائنات میں کرونا وبا کی شکل میں جو ہے ظاہر، لیکن پھر بھی ہمیں موانع کو دیکھنا ہے تاکہ ہم ان موانع کو دور کر سکیں۔ وہ موانع کیا ہیں؟ ہمارے گناہ ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی مختلف کلپس آتی ہے کہ یہ عمل کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ عمل کرو تو یہ ہو جائے گا۔ جیسے قبلہ ارشد کاظمی صاحب نے قرآن کی آیت کے ذیل میں جو ہے بہترین گفتگو کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب شخص آیا، اس نے کہا کہ میری یہ حاجت ہے، استغفار کرو، میری یہ حاجت ہے، استغفار کرو۔ دراصل پیغمبر اکرم استغفار کی جو دعوت دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سے ان تمام موانع کو کہ جو دعاؤں کی راہ میں حائل ہے، جو رکاوٹ ہے، جو اس باب استجابت میں جو ہے رکاوٹ اور ایک طرح سے کو دور کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں، اور ہمیں کہنا ہے کہ عملی اقدام کرنا ہے تاکہ یہ جو موانع ہیں کہ جو چاہے وہ صدقہ دے رہے ہوں آپ، چاہے دعا کر رہے ہوں، پھر بھی جو ہے آپ کی یہ تمام مشکلات اور پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں 1 سال سے لوگ دعا کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ پروردگار ان تمام جو ہے مصیبت سے ہمیں نجات ملے، لیکن نجات کیوں نہیں مل رہی؟ یہ پریشانی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ممکن ہے کہ موانع موجود ہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم موانع کو دور کریں۔ وہ موانع کیا ہیں؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے، اور سخت ناراض ہوتا ہے، اور اتنا ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں جو ہے ظلم کی حکومت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے آج بے پناہ جو ہے بے حیائی اور تمام کے تمام جو ہے آپ فحش اور یہ تمام عام ہو چکے ہیں۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، آج گناہ کو جو ہے اچھا سمجھا جا رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی میں بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کو اصلا گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری محفلوں میں غیبت عام ہو چکی، جھوٹ عام ہو چکا ہے، لوگ جو ہے مزہ لے لے کر جو ہے جھوٹ بولتے ہیں،
لوگ جو ہے لذت کے ساتھ جو ہے غیبت کرتے ہیں اور اصلاً اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب یہ کام ہو رہے ہیں کہ ہم گناہوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جب حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں، روایات میں علماء کرام بخوبی واقف ہے. علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن جامع الاخبار میں ایک بہترین روایت کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ حرام کو حلال سمجھیں گے. جب ایسا زمانہ آئے گا تو سختیاں، بلائیں، مصیبتیں نازل ہوں گی. بہت ساری وجوہات ہیں، علماء کرام نے آپ حضرات کو بیان کیا سختیوں کی، بلاؤں کی، مصیبتوں کے نازل ہونے کی وجوہات. تو سب سے بڑا یہ کہ جب انسان گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا اور جب اپنے خداوند عالم کی جو ستر ہے، جس کو ہم مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ دعائے کمال کی پھر بات آ رہی ہے، اس میں جو ہے بہترین کا اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت الاسم. عصمت کے پردوں کو کیا کریں، اس لیے کہ خداوند عالم اور بندے کے درمیان جو عصمت کے پردے ہیں، جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ جو ہے پردے چاک ہوتے جاتے ہیں. اور جب ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے پر میں اس انسان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب اس کے اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں باقی ہے. یعنی یہ جو بے حیائی آج جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں گناہ عام ہو چکے ہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان موانع کو ہمیں دور کرنا. جب ہم ان موانع کو دور کریں گے، یاد رکھیے پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی، ہمارا صدقہ بھی جو ہے برآمد ہوگا، ہمارا توسل بھی انشاءاللہ جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. لیکن اگر ہم دعا کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں زبانی، اور صدقہ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موانع بھی ہیں، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں. اور آج سب سے بڑا جو گناہ سماج اور معاشرے میں، بالخصوص ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو عام ہو چکا ہے کہ قطع رحم، بالکل آج بھائی بھائی سے ناراض، آج بھائی بہن سے ناراض ہے. ایک دوسرے سے جو لوگ حسد کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، آج عزیز اور رشتہ دار جو ہے ان کی اہمیت انسان کی ختم ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان جو کروڑوں میل بیٹھا ہے، آج ہم فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اس سے تو سلام اور کلام کر رہے ہیں، ہم اسے جانتے بھی نہیں، امریکہ، لندن، پتہ نہیں کہاں کا بیٹھا ہوا ہے، ہم اسے ہائے ہیلو تو کر رہے ہیں، لیکن پڑوس میں ہمارا بھائی جس کے ہم سے خونی رشتہ ہے، آج وہ ہم سے دور ہے، آج جو ہے ہم سے بات نہیں کر رہے. تو یہ قطع رحم جو گناہ ہو رہا ہے کہ بھائی بھائی سے دور ہے، بھائی بہن سے دور ہے، کہ جس کی بنا پر آج یہ جو مصیبتیں نازل ہیں. یہ تو بہت سارے گناہ ہیں جس کو مولا امیر المومنین نے دعائے کمائل میں بیان کیا ہے، اور جس کی تفصیل ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے تفصیل میں بیان کیا. کون سے گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر جو ہے دعائیں رد ہوتی ہیں، کون سے گناہ ہیں جن کی بنا پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، کون سے گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر جو ہے انسان پر سختیاں نازل ہوتی ہیں. یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی تفصیل چوتھے امام نے اپنے کلام میں بیان کی. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم ان موانع کو دور کر پا رہے ہیں. اور آخر میں ایک جملہ جو ہمارے بزرگان نے اب تک بیان کیا ہے کہ آج سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے وجود برکت، بابرکت حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا، کہ جس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں دعا میں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، کہ آپ کے وجود بابرکت کی بنا پر آج کائنات کو رزق مل رہا ہے. آج آپ کے وجود بابرکت کی بنا پر کائنات سے مصیبتیں دور ہیں، بلائیں دور ہیں. آج اطمینان اور چین کے ساتھ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی کے وجود بابرکت کی بنا پر. لہذا ہمیں اپنے امام وقت کو یاد کرنا چاہیے. اس مصیبت کی گھڑی میں، اس یوں کہا جائے کہ بلا اور شدت مصیبت میں آج اگر واقعاً کوئی ہمارا حامی اور مددگار ہے تو ہمارا اپنا امام ہے، کہ جو ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. آئیے ہم بارگاہ امام میں توسل کرتے ہیں کہ مولا یقیناً یہ دور بڑا سخت دور ہے. مولا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں آج جو ہے بے چینی کا ماحول ہے. مولا آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کی نگاہوں سے ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہمارا چین، ہمارا سکون جو غارت ہو چکا ہے آپ سے دور نہیں ہے. مولا آج ہم وہی دعا کرتے ہیں کہ جو دعا افتتاح میں ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، اللہم ان نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وتظاہر الزمان علینا. پروردگار ہمارے امام وقت کہ جن کے ذریعے سے تو نے بلا اور مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ہم سے دور رکھا ہے، پروردگار جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اپنے امام سے فرمائیں کہ مولا آپ جلد آ جائیے، تاکہ یہ جو آج بے چینی کا ماحول ہے، آج جو سختیوں کا ماحول ہے، آج جو عدم اطمینان کا ماحول ہے، آج جو دنیا میں بے چینیاں ہیں، یہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ جب آپ آئیں گے تبھی عدل ہوگا، جب آپ آئیں گے تبھی امن ہوگا، جب آپ آئیں گے تبھی سکون ہوگا. لہذا ہم اپنے امام کی بارگاہ میں توسل کریں،
خدا کی بارگاہ میں امام کے وسیلے سے دعا کرے پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مصیبتوں میں بلاؤں میں مبتلا ہے، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستعود فیہا، ان کی تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما پروردگار۔ بالخصوص وطن عزیز ہندوستان میں جو کیفیت ہے اور آج یہ جو بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے، پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار تجھے شہداء کربلا کا واسطہ، پروردگار تجھے امام عصر کا واسطہ کہ آج ہندوستان سے ان تمام پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو اور اس بیماری کو کہ جو کرونا نامی ملعونہ جسے علماء نے کہا ہے، اس بیماری کو دور اور رفع فرما۔ اور آخر میں دعا کرے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم تیرے ولی حضرت بقیت اللہ العظم کے دل ناظرین کو خوش رکھیں، آپ کو خوش کریں، اور آخر میں ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگار آپ کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما۔ اور پھر آخر میں ہم القائم ٹی وی کے جو تمام اراکین کے شکر گزار ہیں، اور بالخصوص برادر عزیز سید محمد مہدی صاحب کے کہ جن کے واسطے سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہیں، ان کو شکر گزار ہیں، اور ان تمام مومنین کا کہ جو سن رہے ہیں شکر گزار ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ یہ وبا کے دن ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، قبلہ عابد صاحب نے کہا اطمینان رکھیں، سکون رکھیں، ہمارے پاس خدا ہے اور رسول ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے، لہذا انشاءاللہ ضرور بضرور یہ تمام مشکلات دور ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا عبداللہ صاحب، جو ہمارے ساتھ اس وقت جوار امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب اپنے نورانی بیان سے قلوب مومنین کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ گناہوں کے اثرات سے انسان کی زندگی میں جو ہے وہ مرتب ہو جاتی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے امتحان کا دور ہے، ہر انسان کا اس وقت امن، چین، سکون چھن چکا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو۔ اور ایک اچھا میسج انہوں نے دیا کہ آج کل ہماری محفلوں میں جو غیبت ہوتی ہے وہ بڑے انداز سے لوگ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دعا مانگتے ہیں، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ ناظرین کرام، ہم علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا عبداللہ صاحب نجفی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پوری قائم ٹیم کی جانب سے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندوستان سے علی جناب قبلہ کعبہ مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ دعائیہ کلام سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ میری گزارش ہے حجت الاسلام مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ سے، آگا ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنے نورانی بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آخر میں ہم دعا ختم دعا کے لیے معتبانہ گزارش کریں گے حجت الاسلام مولانا سید ارشد قادمی صاحب سے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم الطیبات۔ پروردگار عالم انسان کی صحت کے کچھ اصول بیان کرتا ہے، اور انسانی صحت جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہاں پروردگار عالم اور چیزوں کے بارے میں سوالات کرے گا، انسان کی اس صحت کے اور اس تندرستی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تم نے اس زندگی کو کس طریقے سے کامیاب کیا اور ناکام کیا۔ ہم نے تمہیں صحت دی تھی، ہم نے تمہیں ایک اچھی صحت مند اور طاقت مند بنایا تھا، مگر تم نے اس کا کیا کیا؟ آج ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کا رواج ہے، مگر جیسے ہادی، جیسے رہبر اور جیسے قائد ہم کو ملے ہیں، دنیا میں ایسے قائد کسی کو نہیں ملے۔ ایک بات میں برجستہ ہر روز ممبر سے کہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس الحمدللہ بعد رسول ایک ایسا سلسلہ موجود ہے جو معصومین کا سلسلہ ہے، اور آج تک وہ سلسلہ قائم ہے، جس کی آخری کڑی ہمارے آخری امام پردہ غیب میں ہے۔ لہٰذا یہ معصومانہ روش اور یہ معصومانہ کردار کسی بھی انسان کے پاس نہیں پایا جاتا۔
ہمارے پاس ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو لہٰذا صحت کے کچھ اصول جو ہے شریعت نے بیان کیے ہیں، مگر ہم ان پر نظر نہیں کرتے. ہم ان پر نظر نہ کر کر اپنی صحت کو جو ہے خراب کرتے ہیں، اور ہم اپنی صحت کی جو ہے پرواہ نہیں کرتے ہیں. لہذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند امام حسن سے فرماتے ہیں، جس کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں بیٹا حسن، میں آپ کو بتلاؤں کہ جو صحت کے بہترین انداز اور بہترین نمونے ہیں، اگر انسان اس پر عمل کرے تو نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی. امام نے فرمایا کہ ہاں بابا جان، آپ بیان کیجیے وہ کیا چیزیں ہیں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا میرے فرزند، جب تم کھانا کھاؤ اس وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے. بھوک سے پہلے تمہیں کھانا نہیں کھانا. دوسری بات، جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو کھانا اتنا کھانا نہ مت کھاؤ کہ جب بھوک رہ جائے تو کھانا ختم کر دو. دوسرا یہ بتلائی کہ بھوک باقی ہو، کھانے کو جو ہے چھوڑ دو. تیسری چیز جو امام نے بتلائی ہے وہ بتلائی ہے کہ کھانا انسان جو ہے وہ خوب چبا کر کھائے. چوتھی چیز جو امام نے بتلائی کہ سونے سے پہلے بیت الخلاء ضرور جائے. یہ امام کے وہ نمونے ہیں کہ ایک طبیب جب مدینے میں آنے کے بعد میں جو روایات بیان کرتی ہیں کہ میں جانے کے بعد میں وہاں طبابت کروں گا، تو معلوم ہوا کہ وہاں کم لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو اس نے معلوم کیا، یہ بتلاؤ کہ یہاں بیمار لوگ کیوں کم ہوتے ہیں؟ تو کسی نے بتلایا کہ ہمارے سرکار نے، ہمارے رسول نے جو ہمیں کھانے کے آداب بتلائے ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں. اور جب اس نے یہ عادات اور یہ باتیں سنی تو سننے کے بعد کہا کہ جو انسان ان پر عمل کرے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا. دوسری چیز جو کھانے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انسان صحت کے لیے صرف کھانا تو کھاتا ہے، مگر کھانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی جو شریعت نے بیان کیا ہے رعایت نہیں کرتا. مثلا شریعت نے کہا ہے کہ اس جگہ کھانا انسان نہ کھائے جہاں پر جو ہے حرام غذا ہو. حرام غذا سے پرہیز کرے. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان قرآن اللہ. مجید جو ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس نے کھانے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے ہمیں حکم دیا احل لکم الطیبات. اللہ نے تمہارے لیے طیبات کو جو ہے وہ حلال کیا ہے. تو اگر انسان طیبات کو استعمال کرے گا، پاک غذاؤں کو استعمال کرے گا، پاک اور حلال غذاؤں کو استعمال کرے گا، تو پروردگار کا وعدہ ہے تو پھر وہ کبھی نہ بیمار ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کو جو ہے کوئی پریشانی لاحق ہوگی. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم شریعت کو مانتے ضرور ہیں مگر شریعت پر عمل نہیں کرتے. آج آپ دیکھیں، آج آپ ہمارا دیکھیں جو شادی اور بیاہ کا اور جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، شریعت نے کہا تھا کہ دسترخوان بچھا کر ہم اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. آج ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو اتنا بڑھا چکے ہیں کہ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم بیٹھ کر کھائیں. تب آپ سوچئے جب انسان جو ہے شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو پھر انسان جو ہے وہ کامیابی کے راستے ہموار نہیں کر سکتا ہے. شریعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کنٹرول کرتی ہے. انسان کی ہر چیز کا حل اور ہر مشکل کا حل جو ہے وہ شریعت پیش کرتی ہے. مگر ہم نے آج اپنی جو آراء ہیں، اپنے جو نظریات ہیں، ان کو شریعت میں داخل کیا ہے. شریعت کو جو ہے ہم نے دیا ہے. اور جو مومنین، جو ہمارے بھائی اور جو ہماری بہنیں اور جو ہماری مائیں شریعت پر عمل کرتی ہیں وہ ہمیشہ سکون اور اطمینان سے رہتی ہیں. اور شریعت نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں کھانے کے یا پینے کے، واقعاً اگر انسان اس پر جو ہے عمل کر لے تو پھر نہ کبھی بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزانہ زندگی میں شریعت کو جو ہے نافذ کریں. اگر شریعت کو نافذ کریں گے تو ہماری تمام مشکلات کا حل خود بخود سامنے آ جائے گا. ہماری مشکلات جو ہے تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی. وہ صحابہ کرام وہ رضوان اللہ علیہ تمام کے تمام، چاہے وہ جناب ابوذر ہوں، چاہے جناب مقداد ہوں، چاہے جناب عمار ہوں یا دیگر صحابہ کرام جو بھی شریعت پر عمل کرتے تھے، کیا کوئی تاریخ کہتی ہے کہ وہ زیادہ بیمار رہتے ہوں؟ نہیں رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اتنا شریعت پہ عمل کرنے کے بعد میں اس طریقے سے رہتے تھے کہ سکون ہی سکون ہے.
آج ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز اس طریقے سے ہمیں پڑھنی چاہیے اس طریقے سے زیادہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے تمام کے تمام کاموں کا دار و مدار جو ہے اپنی رائے پر ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت پر عمل کرے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں, ہمارے پاس ایسے نمونے موجود ہیں کہ جس سے جو ہے ہم شریعت پر عمل کرنے کے بعد انسان میں بن سکتا ہے. تو لہٰذا کلو من الطیبات, قرآن مجید میں سبحان اللہ, بہت ہے کہ کلو من الطیبات, کہ تم جو ہے طیبات کو کھاؤ. یعنی طیبات کیا مطلب؟ یعنی جو اچھی غذائیں ہیں, جو نظیف غذائیں ہیں, جو بہترین غذائیں ہیں, جو حلال ہیں. سب سے بہترین اگر انسان کی زندگی کو خراب کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ حرام غذا ہے. تمام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس کا کلام وحی کا کلام, جن کی زبان معصوم کی کلام, جن کی زبان میں وہ اثر, میری زبان ممکن ہے گناہگار کی زبان ہے مگر معصوم کی زبان میں جو اثر پایا جاتا ہے وہ کسی کی زبان میں نہیں پایا جاتا. جب امام خطبہ دے رہے تھے, ایک مرتبہ امام سے معلوم کیا, مولا آپ کے خطبے کا اثر ان پہ کیوں نہیں ہوتا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ شامی اور کوفی جو ہے تم آپ کا خطبہ سن رہے ہیں اور آپ اتنے اچھی نصیحت واز کر فرما رہے ہیں, آپ نے اپنے اتنے اچھے ان کو سامنے بیان کیا ہے مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. امام نے فرمایا بطونہم مملوءۃ فی الحرام, کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جب انسان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس پر کوئی واعظ اور نصیحت جو ہے اثر نہیں کرتی. آج ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکون ملے مگر سکون ہم شریعت میں تلاش نہیں کرتے, ہم حکیموں کے پاس تلاش کرتے ہیں. ہم ان چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں جن چیزوں میں سکون نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر ہمیں سکون کس چیز میں, کہ ہم نے ایسی میں بیٹھ گئے تو سکون ہے, ہمارے پاس گاڑی ہو گئی تو سکون ہے, ہمارے پاس جو ہے کہ مثلا پیسہ ہے تو سکون ہے, ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں تو سکون ہے. اللہ کہتا ہے ان میں سکون نہیں ملتا ہے. اگر ان میں سکون ملتا تو پھر حامان, شداد, فرعون جتنے بھی جابر اور ظالم بادشاہ نہ ہوتی. یزید جیسا بادشاہ جس کی مملکت جو ہے پوری ایک اتنی بڑی مملکت پھیلی ہوئی تھی مگر اپنے بستر پر جو ہے وہ بے چین رہتا تھا, مگر جن کے پاس نہ کھانے کو تھا, جن کے پاس نہ پانی تھا, وہ اتنے سکون سے رہتے تھے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ سکون پایا جاتا ہے. لہٰذا اگر آج بھی انسان ذکر خدا کی طرف پلٹ آئے تو پھر سکون ہی سکون ہوگا, اطمینان ہی اطمینان ہوگا. لہذا شریعت جو ہے مال جمع کرنے کو, مال کمانے کو, مال حاصل کرنے کو منع نہیں کرتی ہے. اگر یہ مال کمانا حرام ہوتا تو پھر خمس و زکوٰۃ کا یہ ہمارے پاس کوئی بھی یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کماؤ مگر محنت سے, حلال سے. آپ اپنے کمانے کے بعد میں, اسی لیے جب یہ کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, کیا مطلب ہے؟ یعنی زکوٰۃ دو. لینے والوں کا حکم کم ہے, دینے والوں کا حکم زیادہ آیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. آخر مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہماری نسل, ہماری قوم, ہمارے چاہنے والے مالدار ہوں, غریب نہ ہوں. جب مالدار ہوں گے تبھی تو زکوٰۃ نکالیں گے, جب مالدار ہوں گے تبھی تو خمس نکالیں گے. مگر آج ہمارے پاس مال کمانے کا تو جذبہ ہے مگر شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, آپ پرانے زمانے کی طرف چلے جائیں, اپنے بزرگوں کی طرف چلے جائیں, ہم ان کے پاس مال کم ہوتا تھا مگر سکون زیادہ ہوتا تھا. آج ہمارے پاس مال زیادہ ہے, دولت زیادہ ہے, شہرت زیادہ ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں آج جو ہمارا گھر ہے ہم نے اس میں جو ہے اپنے سکون کو خود ختم کیا ہے. ہونی چاہیے تھی تلاوت کلام پاک, مگر ہم کیا کرتے ہیں جی, ہمارے یہاں مثلا پروردگار کے فرشتے جو آسمان میں رہتے ہیں, رہنے کے بعد میں جب زمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ گھر ہمیں جو ہے وہ ستاروں کی مانند نظر آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پالنے والے کیا تم نے ستارے جو ہیں کیا زمین میں بھی بنائے ہیں؟ اے میرے مالک, کیا ستاروں کو تو نے جو ہے, ان نجم کو جو ہے تو نے زمین میں بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, میں نے ستارے نہیں بنائے ہیں, یہ وہ گھر ہے جس میں تلاوت کلام ہو رہی ہے. اب آپ سوچئے جس گھر میں تلاوت کلام پاک ہو وہ آسمان کے فرشتوں کو جو ہے تارا نظر آئے, روشن نظر آئے. ہم اپنے گھروں کو جو ہے لائٹ سے, مرکری سے اور نہ جانے کتنی دنیاوی
اس چیزوں سے جو ہے روشن کرنا چاہتے ہیں. پروردگار کہتا ہے ان کی روشنی مجھ تک نہیں پہنچتی، اگر تمہارے یہاں سے کوئی روشنی پہنچتی ہے تو وہ ذکر خدا ہے. لہذا ہم اگر اپنے گھروں کو ذکر خدا سے منور کریں تو ہمارے پاس نہ مرض آئے گا، نہ بیماریاں آئیں گی، نہ کوئی پریشانیاں آئیں گی، نہ کوئی ہمارے پاس مشکلیں آئیں گی. آج اگر مشکلات کی کوئی ہمارے پاس سبب ہے تو ہمارے پاس اس کا سبب ہے کہ ہم جو ہے ذکر خدا سے دور ہیں. لہذا مومنین کو چاہیے ذکر خدا کے قریب ہوں. اور یہ ماہ مبارک عظیم مہینہ ہے. میں آج یہ اس تقریر میں کہہ رہا تھا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، آپ غور فرمائے جتنے مومنین سن رہے ہیں، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے 5 منٹ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے صرف، یا 6 منٹ. اگر 4 رکعت نماز پڑھنی کتنی دیر میں؟ 5 منٹ 10 منٹ. بھائی زیادہ اگر بہت ہی گاڑی قرص میں پڑتا ہے تو مطلب 8 منٹ لگا لیجیے، 7 منٹ لگا لیجیے. 7 منٹ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. مگر روزہ ماہ مبارک میں رکھنے کے بعد انسان اس وقت ہندوستان میں تقریباً 16 گھنٹے کا دن ہے. 16 گھنٹے صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک پروردگار کو حاضر و ناظر جانتا ہے. میں اپنے گھر میں تنہا ہوں یا اکیلا ہوں، مجھے پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، بہت شدید پیاس لگی ہوئی ہے، مگر اللہ کے حکم سے میں نے جو روزہ رکھا ہے، میرے فریج میں کھانا بھی رکھا ہے، میرے فریج میں پانی بھی ٹھنڈا رکھا ہے، شربت بھی رکھے ہیں، مگر اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے نہ میں کھانے کو ہاتھ لگاتا ہوں نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہوں. کیوں؟ چونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. تو پروردگار ہمیں میسج دینا چاہتا ہے، میرے بندے تیرے اندر قوت اور طاقت تو ہے کہ تو میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. میری مرضی کے مطابق تو تنہا رہ کر بھی اس کام کی طرف نہیں جاتا میرے حکم کے سبب کہ جو تو نے محنت سے کمایا ہے، حلال کی غذا ہے، مگر میرے حکم سے روزے سے ہے، تو لہذا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہی روزہ رکھنے کے بعد انسان فلسفہ سمجھ جائے کہ جب انسان 16 گھنٹے اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے حلال غذاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتا، تو پھر اس کے بعد اگر انسان جو ہے پھر حرام غذاؤں کو ہاتھ لگاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا ہے. روزے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ اے انسان کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزے کو تم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طریقے سے پہلی والی امت پر. کیوں فرض کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن سکو. تقویٰ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی رضا کے حاصل کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے، اس کی مرضی پہ چلنے کا نام ہی تقویٰ ہے، اس کے راستے پر چلنے کا نام ہی تقویٰ ہے. لہذا ہمیں جو ہے یہ ماہ مبارک، اور دیکھیں اس ماہ مبارک میں ہمیں جو ہے پروردگار کتنے میسج دیتا ہے، کتنی باتیں بتلاتا ہے کہ اگر ہم عام دنوں میں ایک آیت قرآن پڑھتے ہیں تو ایک آیت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مگر جب ہم ماہ مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو پروردگار ایک ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. اس کے بعد بھی انسان غافل ہو، اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہ مثلا پروردگار کی بارگاہ میں نہ آئے، تو لہٰذا ہم دعا گو ہیں، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. پالنے والے ہمیں اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کے صدقے میں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، ائمہ الاطہار کے صدقے میں، اور انبیاء کرام کی عظمت و کرامت کے صدقے میں، قرآن مقدس کی مجید کے صدقے میں، اور تجھے اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں پروردگار تمام مومنین کو جو ہے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جتنے مومنین بھی اس مرض میں مبتلا ہے پروردگار نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جہاں بھی مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما پروردگار. اسلام کی حفاظت فرما، چونکہ آج دشمنان اسلام جو ہیں اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. پروردگار اسلام کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما، تمام علماء کے سائے کو ہمارے اوپر برقرار رکھ. اور آخر میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس چینل پر آنے کے بعد میں اپنی بات کو کہہ سکوں، اور پروردگار آپ کو مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار اس ہمارے عمل کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ. السلام جزاک اللہ، جزاک اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، یہ تھے حجت الاسلام مسلمین مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ ہندوستان سے. میراج مہدی صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ 19 سے پوری دنیا پریشان ہے، بالخصوص ہمارا وطن ہندوستان
میں بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں. ہم نے اس دعائیہ پروگرام میں آپ کو شامل کیا. ہم آپ سے متابانہ گزارش کرتے ہیں کہ دعا کرائیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں. ہم مولانا حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید ارشد کاظمی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ جب سے ہم نے پروگرام کو شروع کیا ہے تب سے آگاہ ہمارے ساتھ ہیں. خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی دے. خداوند عالم ان کو کوئی غم نہ ہو سوائے امام مظلوم کربلا. ہم ان کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ خداوند عالم میں صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. غالباً یہ آخری بیان ہوگا, اس کے بعد میں ختم دعا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارعوا فی الخیرات قبل ان یاخذکم الموت. سب سے پہلے میں سفیر اعظم جناب صابر بھائی کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ جو انڈیا میں رہ کر یہ اس پروگرام میں تعاون فرما رہے ہیں اور پوری دنیا سے علماء کرام کو جمع کر کے اور ان کے ایسی پروردگار نوازمائیں. اور میں قائم چینل کے جملہ اراکین جملہ ذمہ داران بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ پھر سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا. میں کیونکہ مجھے حکم ہے دعا کے لیے اور میں زیادہ بیان نہیں کروں گا. الحمدللہ جملہ علماء کرام نے بہت عمدہ بیانات سے ہمارے قلوب کو منور کیا. اور میرے بڑے بھائی جناب قبلہ شباب حیدر صاحب اور مولانا محمد ارشد کاظمی صاحب اور دیگر علماء کرام تقریباً میں 1.5 گھنٹہ پہلے آن لائن ہوا. اور اس کے کسی وجہ سے کیونکہ یہاں پر موسم زیادہ خراب ہو چکا تھا, بارش ہوئی تو دعا کا سلسلہ تھا, اعمال بھی تھے, اور میں اس کے فوراً بعد پھر وطن میں آیا اور ابھی پہنچا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں لباس میں نہیں ہوں, چونکہ میں لباس بھی جہاں پر میں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں وہیں پر کہ بارش کا سلسلہ تھا, اس بنا پر میں وہاں پر لباس کو چھوڑ کے آیا ہوں. بہرحال اصل مقصد جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے. بس آخر میں 2-3 منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امیر قائم سب سے پہلے پھر میں مشکور ہوں قائم چینل کے جملہ اراکین کا کہ انہوں نے یہ سلسلہ پھر سے قائم کیا اور علماء کرام کو جمع کیا. آپ کی بڑی محنتیں مشقتیں پروردگار آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے اور اس وبا سے سب کو محفوظ رکھے. آئیے امام فرماتے ہیں سارعوا فی الخیرات. امیر کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ نیک کاموں میں جلدی کرو قبل ان یاخذکم الموت, اس سے پہلے کہ تمہیں موت اپنی آغوش میں سلا دے. یعنی سارعوا فی الخیرات, نیک کاموں میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ امام نے ایک اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ امام نے حکم دیا ہے کہ نیک کاموں میں جلدی کرو تاکہ تم صحت مند رہو, تاکہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہو اور تمہاری حیات میں بھی اضافہ ہو. کیونکہ یہ پروگرام جو ہے ماشاءاللہ یعنی صحت کے حوالے سے اور یعنی صحت جو ہے وہ سلام 1000 نعمت ہے. تو اس عنوان سے الحمدللہ علماء کرام نے بیان کیا اور دعا کی. تو میں آخر میں بس مختصر لفظوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں, ایک روحانی اور ایک جسمانی. روحانی علاج, جسمانی علاج. روحانی جسمانی انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. اب چونکہ دامن وقت بہت تنگ ہے میں پھر بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی عمر بھی گھٹ جاتی ہے, انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, انسان کی ایج کم ہو جاتی ہے.
انسان کی کہ گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی. وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، بس میں کیونکہ حدیث بیان نہیں کر سکتا، صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں اور اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک ناظرین تک میری بات پہنچ رہی ہے، زبان تو میری ہے، کلام معصوم کا ہے، تو میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. سب سے جو ایک بیماری ہے جس سے جو نقصانات ہیں، 4-5 نقصان، وہ کیا ہے؟ جو بیماری ہے وہ ہے حسد. حسد یعنی ہم ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، پریشان ہیں. تو اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو انسان حسد کرتا ہے اس کا پہلا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ اسے رات میں نیند نہیں آتی. عجیب بات، اسے رات میں سکون سے نیند نہیں آتی. وہ کروٹیں بدلتا ہے کہ فلاں صاحب کا مکان اتنا اچھا ہے، ان کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے. وہ ٹینشن میں ہے، پریشان ہے کہ کسی طرح ان کا مکان گر جائے، ان کی گاڑی خراب ہو جائے، ان کا کاروبار رک جائے. تو کیا اس حسد سے، اس تصور سے جو تصور قبیح کہلاتا ہے، کیا ایسا اس کے ساتھ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ پہلا نقصان، اسے رات میں نیند نہیں آئے گی، اور جب رات میں اسے نیند نہیں آئے گی تو اس کی صحت خراب ہوگی. ظاہر سی بات ہے، اللہ نے کہا کہ وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے جو نیند قرار دیا وہ سکون کے لیے ہے، تاکہ جب تم صبح کو اٹھو تو تازہ دم ہو کر اٹھو، تمہاری صحت برقرار رہے گی. تو جاگنے سے انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اس کے ذہن پر بھی اثر پڑتا ہے، دل پر بھی اثر پڑتا ہے، اعضاء جسمانی اس کے کمزور ہو جاتے ہیں. اور اسلام زندگی چاہتا ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اسلام زندوں کا مذہب ہے، مردوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام حیات چاہتا ہے. تو امام نے پہلا نقصان بتایا حسد کا کہ اسے رات میں نیند نہیں آتی. دوسرا نقصان کہ جو حسد کرتا ہے اس کا بلڈ جلتا ہے، اس کا خون جلتا ہے، اور خون جلتا رہتا ہے تو ظاہر ہے جب خون جلتا رہے گا تو ایک وقت وہ، کیونکہ خون حیات کی علامت ہے، خون زندگی کی علامت ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے کہ خون بڑھائیے. خون کیسے بڑھے گا؟ یہ بھی امام نے بتائے ہیں طریقے، کہ جب انسان کے اندر خون ہوگا تو اس کی عمر بڑھے گی، اس کی صحت رہے گی. بہرحال دوسرا نقصان اس کا خون جلتا ہے. تیسرا نقصان امام فرماتے ہیں الحسد یزیل نور وجہ، حسد چہرے کے نور کو زائل کر دیتا ہے. تو اللہ بندوں کو نورانی دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ نور کب آئے گا؟ جب ہم حسد سے دور ہوں گے. نور زائل کب ہو جاتا ہے؟ جب انسان حاسد ہوگا. تو یہ 3 نقصان، نیند نہیں آتی، خون جلتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. اور چوتھا نقصان قصر اللہ حیاتہ، اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اس کی عمر گھٹ جاتی ہے جو انسان حسد کرتا ہے. اور 5واں نقصان اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر کیسا سجدہ، کیسی نماز، کیسا روزہ. تو ایمان، ساری شریعت یعنی ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے. اور ایمان کب ہوگا؟ جب ہم حسد سے دور ہوں گے، جب ہم غرور سے دور ہوں گے، جب ہم تکبر سے دور ہوں گے. یہ تمام بیماریاں ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے بھی اثر انداز ہوتی ہے اور روحانی اعتبار سے. مثلا غرور، حسد، تکبر، ریاکاری، چاپلوسی، مکاری، دکھاوا، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں کہ جو انسان کی روحانیت اور اس کی جسم پر بہت خطرناک اثر کرتی ہے. یعنی اس کا جسم بھی نہیں تو لاغر ہو سکتا ہے اور اس کی روحانیت کمزور ہو جائے گی. جب روحانیت نہیں رہے گی تو تقرب الہی حاصل کیسے ہوگا؟ تو یہ کب ہوگا؟ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت، تو وہ ان تمام بیماریوں سے دور رہے گا. بہترین طریقہ، بہترین ذریعہ جو ہے محبت محمد والے محمد، کہ یہ پاک دل میں، کیونکہ یہ پاک ہیں اور اہل بیت کی محبت پاک ہی دل میں رہ سکتی ہے. لہٰذا جب یہ محبت ہمارے دلوں میں رہے گی تو انشاءاللہ ہم حسد سے بھی دور رہیں گے، تکبر سے بھی دور رہیں گے، ریاکاری سے، مکاری سے، چاپلوسی سے. یہ کیوں؟ اور جب ہم ان بیماریوں سے دور رہیں گے تو ہماری صحت اچھی ہوگی، ہمارا خون بنے گا. امام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ملاقات کرو، لوگوں سے ملاقات کرو تاکہ تمہاری عمر بڑھ جائے. جو انسان بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ تاکہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو. امام فرماتے ہیں کہ قبرستانوں میں جایا کرو
اور کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر ہمارا سلام۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو انسان قبرستان میں جا کر سلام کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، تو پروردگار اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ بہرحال کیونکہ بہت سی احادیث کو جب میں نے جمع کیا ہے، تقریباً 150 احادیث ہیں کہ یعنی کچھ ایسے افعال کے جن سے افعال قبیحہ، یعنی وہ برے کام جن سے عمر گھٹ جاتی ہے، اور بہت سے افعال حسنہ جن سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا انسان کا اچھا اخلاق، میں صرف ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں، انسان کا اچھا اخلاق عمر بڑھاتا ہے، انسان کا اچھا اخلاق باصحت رکھتا ہے انسان کو، اخلاق۔ اور امام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مصافحہ کرو تاکہ تمہاری حیات میں اضافہ ہو۔ بہرحال میں نے تمام علماء کرام کو جہاں تک ممکن ہوا سماعت کیا، اور میں مصروف بھی رہا اعمال میں، دعائے جوش میں کبیر تھی۔ بہرحال پھر میں آیا، آپ نے مجھے موقع دیا، بہرحال ممنون اور مشکور ہوں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی عمر بڑھائیں، اپنی صحت بنائیں۔ وہ صحت کیسے بنے گی؟ آپ نے بیان کیا، رزق حلال کھائیے، رزق حلال کھائیے تو روحانیت میں اضافہ ہوگا، دعا قبول ہوگی۔ ان چیزوں سے پرہیز کیجیے کہ جو شریعت نے منع کیا ہے، جو حرام ہیں، نجس ہیں، کیونکہ نجس غذاؤں سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ یا جیسے میرے بھائی نے شباب صاحب قبلہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں لوگ شادیوں میں، تو امام فرماتے ہیں، یہاں پر مجھے حدیث یاد آئی کہ جو انسان کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے تو وہ مہلک مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی ایسا مرض کہ جو اسے ہلاک کر دے۔ لہٰذا اسلام کہتا ہے، شریعت کہتا ہے بیٹھ کر کھانا کھائیے، تو پھر ہم کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے تو گویا قول معصوم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو وقت نہیں رہا، الحمدللہ یہ پروگرام آپ کا معراج کی منزل تک پہنچا ہے، اور دعا یہی ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی روحانیت میں اضافہ کریں، تقرب الہی کے ذریعے سے، ذکر الہی کے ذریعے سے، اور ذکر معصومین کے ذریعے سے، تو ہماری حیات بھی بڑھے گی، ہم صحت مند بھی رہیں گے۔ رزق حلال میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی پاور ہوتی ہے کہ رزق حلال کم ہو، لیکن رزق حلال جو ہے وہ کم ہوتا ہے، پر اس کی طاقت اور پاور اتنی ہوتی ہے کہ اگر انسان، اس کی زبان پاک ہوتی ہے رزق حلال کھا کے، اور وہ جب مصلی عبادت پہ آئے گا تو پھر فوری طور پر اس کی دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، روزانہ دعا کر رہا ہے، تو اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں کسی غریب کا حق تو نہیں کھا رہا ہوں، کہیں میں نے خمس ادا نہیں کیا، کوئی میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اگر میں شکم سیر ہوں اور پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، میں مصلی پہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر، اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا سبب یہ بھی تو ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہی امام اول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے اور تمہارا پڑوسی غریب ہے، اور اس کے باوجود تمہارا پڑوسی غربت کی وجہ سے شکم سیر نہیں ہو رہا ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، اور ہم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو گویا ہم نے اس کے حق کو غصب کیا ہے، ہم اس کا مال استعمال کر رہے ہیں۔ غریب کا حصہ مالدار کے حصے کے، مالدار کے مال میں ہوتا ہے، لہذا اسلامی ٹیکس اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ کم سے کم انسان خمس کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا جو حق ہے اس تک پہنچا دے، اور اس کے علاوہ ہمیں ایک دوسری حیثیت، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں جتنا بھی ہو سکے، اور اس لاک ڈاؤن کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم سیرت مولائے کائنات کا مطالعہ کر لیں گے تو یقیناً ہم بیدار ہو سکتے ہیں۔ شب کے سناٹوں میں صدر مملکت ہونے کے باوجود امام دن میں جناب سیدہ کھانا تیار کرتی ہیں، اور ایک کائنات کا مالک جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ اور جب کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں کہ جو تمام آنکھیں سو رہی ہیں، ہماری خبرگیری کر رہے ہیں، ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، تو امام نے کبھی نام نہیں بتایا، بلکہ یہی جملہ کہا ہے کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ خدا کا بندہ ہے جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ بس ہم اس امام کے فقرے پر غور کریں، کس امام کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا بس آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار بحق محمد وآل محمد
قائم چینل کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرما، تاکہ اس کے ذریعے سے اہل بیت کا پیغام، اہل بیت کا مشن اور معصومین علیہ السلام کے مواعظ حسنات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتے رہیں، اور مومنین اور مومنات ان کے مواعظات سے مستفیض ہوتے رہیں۔ پروردگار زمانہ پر آشوب ہے، پوری دنیا سے اس وبا کو جلد از جلد دور فرما۔ پروردگار امن و امان شانتی قائم فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما۔ ان شبوں کی عظمتوں کے صدقے میں، ماہ مبارک کی برکتوں عظمتوں کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو، ہم جہاں بھی رہیں حسینی بن کر رہیں، ہم جہاں بھی رہیں محمدی بن کر رہیں۔ پروردگارہ ہمارا ہر قدم تیری رضا کے مطابق اٹھے۔ پروردگار تیری رضا کے مطابق ہماری زندگی گزرتی رہے۔ یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ممکن ہو سکے تیرے ذکر میں نہ ہو رہیں، تاکہ جب ہم روز محشر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو سرخ روح ہو کر حاضر ہوں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی حاضرین اور ناظرین نے اس میں پروگرام میں شرکت کی ہے ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، اور جس خطۂ عرضی پر اہل بیت کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و خدام میں شمار فرما۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام مولانا معراج مہدی صاحب قبلہ، جو ہندوستان سے ہمارے ساتھ تھے، اپنے رونق افروز بیان سے، اپنے نورانی بیان سے قلوب مومنین کو منور فرما رہے تھے۔ اب آخر میں معتبانہ گزارش کرتے ہیں عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سید ارشد کاظمی صاحب سے، جو ہمارے ساتھ ہندوستان سے ہیں، اور ماشاءاللہ العزیز جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تب سے ہمارے ساتھ وہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو صحت دے، خداوند عالم وہ آباد رہے، شاد رہے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ اور اب آخر میں ہم ان سے معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کو ختم دعا جس کو کہتے ہیں اس سے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ بسم اللہ۔ ہم سفیر عزت نواب صابر صاحب کے شکر گزار ہیں، چونکہ یہ جو مومنین کو دکھا رہے ہیں اور مومنین اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک صلہ رحم ہے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور کرتے ہیں محمد آل محمد کے صدقے میں، شہدان کربلا کے صدقے میں، چونکہ آج شب جمعہ امام زمانہ جل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کی ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے بحق امام حجت علیہ السلام، کائنات میں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، اہل بیت اطہار کے صدقے میں جو مومنین مومنات مریض ہیں، خدایا بحق زہرا ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعنا عند الله يا وجيها عند الله عند الله يا ابا الحسن يا امير المؤمنين يا علي بن ابي طالب يا حجة الله خلق يا سيدنا مولانا انا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك الى الله
وقدمنا حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا مولاتنا إنا توجهنا واستشفى وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيحة عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيحة عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيحة. جس کو مرثیہ پڑھنا پڑا سبت علیہ مصائب بابا کے بعد وہ مصیبت پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. جب آنے والوں نے دروازے پر لگا کر دروازے پر جلا بی بی فاطمہ دروازے کے نیچے دب گئی. آواز دی فضا مجھے سہارا دے. میرا محسن شہید ہو گیا. خدا تجھے زہرا کا واسطہ. آج یہ جو وبا مرض پھیلا ہوا ہے جہاں جہاں کائنات میں مومنین مومنات ہے بحق زہرا کل مومنین مومنات کو صحت کامل عاجل عطا فرما. پروردگار جو مومنین مومنات گھروں میں ہاسپٹلوں میں مریض ہیں میرے اللہ ان سب کو صحتیاب فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کا آباد فرما. میرے اللہ اس عظیم مبارک مہینے میں ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا دی واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت اطہار کے صدقے میں جناب سفیر عید نواب صابر صاحب کو طولانی عمر عطا فرما. میرے اللہ بارگاہ میں اپنی قبول فرما. اے اللہ کائنات کے مومنین مومنات پریشان ہیں پروردگار سب کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرما. میرے اللہ یا دوا و ذکر ہوں شفا. جو مومنین مومنات مریض ہیں ان سب کو صحتیاب فرما. خدا رزق حلال کی توفیق عطا فرما. رزق حرام سے محفوظ فرما. کائنات کے مومنین مومنات عمل خیر انجام دینے بے حق زہرا پروردگار ان کے اعمال کو قبول فرما. میرے والد جن جن مومنین مومنات نے دعاؤں کے لیے کہا خدا ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ اگر ہماری ذات سے کسی کوئی دل آزاری اسے معاف فرما. خدایا بحق حسین بحق حسین بحق حسین پروردگار ہم سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اخیر میں ہم گزارش کریں گے 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جو جو مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ان سب کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان سوروں کو ہم نے 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وعد میں جو ثواب حاصل کائنات سے جو مومنین مومنات جا چکے ان سب کی روح بخش دے قربتاً الی اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم ناظرین کرام
आप कायम टीवी पर सेहत हजार नेमत के प्रोग्राम में जो स्पेशल कोविड-19 प्रोग्राम ज़ेर तमाम कायम टीवी कनाडा से आपकी खिदमत में नश्र किया जा रहा था, उसमें पूरी दुनिया के तमाम उलमा इकराम ने अपने बयान से क़ुलूब मोमिनीन को मुनव्वर फरमाया और दुआया कलमात पेश की। हम बारगाह खुदावंद आलम में दुआगो हैं तमाम कायम टीवी देखने वाले नाज़रीन जो अपने घरों में बैठकर कायम टीवी देख रहे हैं। खुदावंद आलम इनको आबाद व शाद रख, कोई गम ना हो सिवाय गमे इमाम मसलूम करबला। हम इमाम के दामन से मुतमस्सिक हैं, लिहाजा शियान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ पर भी हैं मेरी इनसे गुजारिश है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा इमाम जिंदा है। बस अपने घरों में ज़ियारत आशूरा पढ़ें, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें, दुआए कुमैल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, कलाम पाक की नमाज पढ़ें, तस्बीह पढ़ें और सबसे अच्छा अमल है कि आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पर तस्बीह पढ़ें। नाज़रीन, हम अब आपसे रुखसत चाहते हैं। तमाम उलमा कराम जो इस प्रोग्राम में शामिल थे सेहत हजार नेमत में कोविड-19 के हवाले से ये स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया था। हम तमाम उलमा कराम का कायम टीवी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम नाज़रीन जो कायम टीवी देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब आपका मेज़बान नवाब साबिर आपसे इजाज़त चाहता है। फ़कत वस्सलाम, आबाद रहें, शाद रहें, कोई गम ना हो सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला। फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल अलमदद या इमाम ज़मान, अलमदद या इमाम ज़मान।